کہ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ اذنی یا رسول اللہ و اوجز، یا رسول اللہ کچھ واضح فرمائیے مگر مختصر، یا اس قید کے ساتھ فرمائش کی کہ واضح تو ہو مگر مختصر۔ اس سے جو اتنی بات معلوم ہوئی کہ حضرات صحابہ کا جذبہ علم بڑھانا نہیں تھا بلکہ کام کی بات معلوم کرنا تھا تاکہ عمل آسان ہو جائے۔ وہ عمل کے دل دادا تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ معلومات خواہ بڑھتی رہیں۔ معلومات چاہے تھوڑی ہوں مگر ان پر عمل نصیب ہو جائے تو وہ معلومات ٹھکانے لگ جاتی ہیں، اور علم بہت لمبا چوڑا ہو اور عمل کرنے کی توفیق نہ ہو تو وہ علم اور زیادہ وبال جان بن جاتا ہے۔ اسی واسطے شریعت اسلام نے ایسے علم کو ناپسند کیا ہے کہ جس علم سے کسی عمل کا تعلق نہ ہو۔ جب لوگ ایسے سوال کرتے تھے تو وہ محض ذہنی چیز ہو، عمل سے تعلق نہ ہو، تو ان کا جواب دیا جانا بھی پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرما دیا ہے کہ بعض لوگوں نے سوال کیا روح کے بارے میں کہ یسألونک عن الروح، اے پیغمبر آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ جواب دیا گیا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ آپ جواب میں کہ روح اللہ کا ایک لطیفہ ہے، ایک امر ہے، اور علم تمہیں کم دیا گیا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکو گے، اس لیے کیوں سوال کرتے ہو؟ اور جواب بھی دیا جانا مناسب نہیں، تو جواب ہی نہیں دیا شریعت نے، اس لیے کہ اگر روح کی حقیقت معلوم بھی ہو گئی تو عمل کا کوئی تعلق اس سے نہیں، تو ایسی باتوں کا جواب بھی پسند نہیں کیا گیا شریعت میں کہ جس سے عمل کا تعلق نہ ہو، محض ایک ذہنی تفریح ہو، محض سنا کر ایک ذہنی بشاشت حاصل ہو جاؤ کہ ہمیں بھی کچھ معلومات حاصل ہو گئی، یہ شرعاً مقصود نہیں۔ قرآن کریم نے ہے کہ چاند کے بارے میں سوال کیا کفار مکہ نے، یسألونک عن الاہلہ، یہ چاند کی حقیقت کیا ہے، یہ کیوں گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ پہلی تاریخ کو ایسا ہوتا ہے جیسے ٹوٹی ہوئی چوڑی، اور 14ویں رات کو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک بڑا طواق اور لبن، اور پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے کہ پہلی تاریخ سے 14 تک بڑھتا ہے، مکمل ہوتا ہے، پھر گھٹتا ہے اور اخیر میں غائب ہو جاتا ہے۔ تو سوال کیا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کیا قصہ ہے؟ یسألونک عن الاہلہ، جواب کیا دیا گیا؟ یہ جواب نہیں دیا گیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں گھٹتا ہے، کیوں بڑھتا ہے، اس واسطے کہ اس سے کسی عمل کا تعلق نہیں۔ اگر معلوم ہی ہو گیا کہ فلاں بنیاد ہے گھٹنے بڑھنے کی، اس سے ہمارے عمل میں کیا اضافہ ہو جائے گا، کیا زیادتی ہوگی؟ جواب یہ دیا گیا کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے تاکہ اوقات معلوم ہو، حج کے، عدت کے، مدت نمازوں کی، عبادتوں کی، ان کا پتہ چل جائے، زکوٰۃ کتنے مہینے بعد دیں، سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں۔ تو چاند کے گھٹنے بڑھنے سے مہینوں کا اندازہ ہو جائے گا، زکوٰۃ دینے میں سہولت ہوگی۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے مہینے متعین ہوں گے تو عدتیں گزارنے میں سہولت ہوگی۔ تو اس واسطے چاند کو گھٹا بڑھا دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے عبادات ادا کر سکو۔ باقی حقیقت کیا ہے، کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، تمہیں اس سے کوئی تعلق نہیں، گھٹے بڑھے۔ قیامت کے دن یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں تحقیق کی کہ چاند کتنا گھٹتا تھا، کتنا بڑھتا تھا، کیا اس کی بنیادیں تھی۔ یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ چاند میں آبادی تھی یا نہیں تھی، چاند میں کوئی سمندر بھی تھا یا نہیں تھا، کوئی پہاڑ بھی تھے یا نہیں تھے، یہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ سوال کیا جائے گا کہ چاند کے ذریعے جو ہم نے مہینے بنائے تھے، اوقات بنائے تھے، ان اوقات کو کس میں صرف کیا تم نے؟ آیا عبادت میں صرف کیا یا لہو و لعب میں صرف کیا؟ تو چاند کی جو غرض و غایت ہے وہ بیان کی گئی، حقیقت نہیں بیان کی گئی۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، اس لیے کہ حقیقت بیان کرتے اس سے عمل کا کوئی تعلق نہیں، اور غرض و غایت بیان کی اس سے عمل کا تعلق۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ شریعت
ایسی چیزوں کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی کہ جس سے کسی عمل کا تعلق نہیں، محض ذہنی تفریح ہو جائے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، اے پیغمبر آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کون سے دن آئے گی، کیا تاریخ ہوگی، کون سا سن ہوگا۔ جواب کیا دیا گیا؟ فیما انت من ذکرہا، تمہیں کیا تعلق اس سے، کبھی آئے، کسی مہینے میں آئے، تم یہ عقیدہ رکھو کہ آئے گی، اس لیے کہ اس عقیدے سے تعلق ہے عمل کا، کہ جب آدمی یہ سمجھے گا کہ قیامت آنی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب دہی کرنی ہے، تو عمل میں ہمت کرے گا، مشقت کرے گا۔ اور اگر یہ معلوم ہو گیا کہ فلاں سن میں، فلاں دن میں، فلاں تاریخ، فلاں وقت آئے گی، اس سے تو اور عمل سے معطل ہو جائے گا، اس کے تو آسان خطا ہو جائیں گے کہ قیامت قریب آ گئی، اب ہاتھ پیر پھول جائیں گے، کام بھی نہیں کر سکے گا۔ تو کوئی ایسی چیز پسند نہیں کی شریعت نے کہ جس سے عملی زندگی کا تعلق نہ ہو۔ مقصود شریعت کا یہ ہے کہ لوگ نکمے نہ رہیں، معطل رہیں، عمل کریں، اور عمل بھی وہ کہ جس سے ان کی آخرت سنورے، دنیا بھی درست ہو جائے اور آخرت بھی درست ہو جائے۔ تو یہ مذاق ہے اسلامی شریعت کا۔ اس مذاق کو خوب سمجھے ہوئے تھے حضرات صحابہ، اس لیے وعظ کی فرمائش کی حضور سے، مگر اس قید کے ساتھ کہ اذنی یا رسول اللہ وعوجز، کچھ وعظ فرمائیے یا رسول اللہ، مگر مختصر، زیادہ لمبا چوڑا وعظ سننا نہیں چاہتا، گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا۔ جیسے آج کل وعظ کے مفہوم میں داخل ہو گئی ہے مدت کہ جب تک 2 گھنٹے کا نہ ہو تو وعظ نہیں سمجھ، 1.25 گھنٹے کا نہ ہو وعظ نہیں سمجھتے، حالانکہ وعظ 5 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، 2 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، منٹ بھر میں بھی، بلکہ آدھے منٹ میں بھی۔ اس لیے کہ حضور نے جو اس کے جواب میں وعظ فرمایا وہ کیا تھا؟ صلی صلاۃ مودعین۔ یہ کئی منٹ لگے، 1 منٹ بھی سمجھ لگا، صلی صلاۃ مودعین، یہ بات صحابہ کو بھی قناعت ہو گئی کہ وعظ ہو گیا، حضور نے بھی وعظ فرما دیا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کے نزدیک بھی وعظ کے مفہوم میں لمبی مدت داخل نہیں تھی، اور صحابہ نے جو فرمائش کی تھی کہ مختصر فرمائی، تو اتنا مختصر فرمایا کہ آدھے منٹ میں ختم ہو گیا وعظ۔ تو وعظ کی حقیقت میں طول وقت داخل نہیں ہے کہ وقت بھی لمبا خرچ ہو اس میں، اور کیوں داخل نہیں؟ اس لیے کہ وعظ کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے کہ جس سے آدمی اپنی دنیا آخرت درست کر سکے۔ تو یہ مذاق حضرات صحابہ میں خوب رچ چکا تھا، وہ لمبی چوڑی گفتگویں، لمبے چوڑے مواعظ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، مختصر بات ہو کام کی۔ ایک صحابی حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں اور عرض کیا گیا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے کہ اسے کر لوں اور جنت میں پہنچ جاؤں، مجھے لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اللہ کی عبادت کر، شرک کا نام نشان نہ ہو اس میں، نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، حج ادا کر۔ تو کہتا ہے کہ حل علیہ غیرہن، اس کے سوا بھی کچھ فرض ہے مجھ پہ؟ فرمایا لا الا ان تطوع، اس سے زیادہ فرض کچھ نہیں، نفلی طور پہ جو کر لے تجھے اختیار ہے۔ بس وہاں سے رخصت ہوا اور یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، خدا کی قسم نہ اس میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، میرے لیے کافی ہے عمر بھر کے بعد۔ جب چلا گیا آپ نے فرمایا کہ چلا گیا وہ شخص، عرض کیا چلا گیا، فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو دنیا میں تو اس شخص کو دیکھ نہیں جا رہا ہے۔ یہ مذاق تھا حضرات صحابہ کا کہ بات مختصر ہو، کام کی ہو کہ جس سے عمل کرنا سہل ہو جائے۔ اس واسطے یہ وعظ کی فرمائش کی اور اس قید کے ساتھ کہ اذنی یا رسول اللہ وعوجز، نصیحت فرمائی اور مختصر۔ تو آپ نے کیسی مختصر نصیحت فرمائی؟ فرمایا صلی صلاۃ مودعین، ایسی نماز پڑھ کہ جیسے تجھے ہمیشہ کے لیے رخصت کیا جا رہا ہے، یہ تیری آخری نماز۔ بس یہ وعظ فرمایا۔ اگر اس ایک وعظ پر عمل نصیب ہو جائے ہمیں تو لمبے چوڑے وعظوں کی ضرورت نہیں، دنیا بھی درست ہو جائے آخرت بھی۔
اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسی نماز پڑھ کہ جیسے تجھے ہمیشہ کے لیے رخصت کیا جا رہا ہے، یعنی جب نماز پڑھنے کھڑے ہو یہ سمجھ کر کھڑے ہو کہ شاید یہ آخری نماز ہے، معلوم نہیں اس کے بعد زندگی وفا کرے یا نہ کرے، نماز پڑھنا نصیب ہو یا نہ ہو، تو جتنا خشوع و خضوع کرنا ہے اس میں کر لوں، جتنا دل لگانا ہے وہ اس کے اندر لگا لوں۔ اس عقیدے سے، اس تصور سے جب پڑھے گا آدمی کہ یہ آخری نماز ہے تو پوری محنت صرف کر دے گا، دل بھی لگائے گا، آنکھیں بھی سجدہ پہ رہیں گی، خیالات بھی منتشر نہیں ہوں گے، ہم تن متوجہ ہو جائے گا حق تعالی شانہ کی طرف۔ تو فرمایا کہ ایسی نماز پڑھ، ہر نماز کو یوں سمجھ کے پڑھ۔ اس واسطے کہ زندگی کا بھروسہ بھی تو کچھ نہیں، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ انسان قوت تو اتنی کہ چاند تک پہنچنا چاہے، اور جان اتنی بھی نہیں کہ 2 منٹ کی خبر نہیں کہ رہیں گے بھی حضرت انسان موجود یا نہیں۔ اس ذوق پر یہ تنتنا ہے کہ آسمان تک پہنچنے کی ہمتیں باندھ رکھی ہیں، ارادے کر رکھے ہیں، اور خبر یہ نہیں کہ منٹ بھر کے بعد عمر بھی باقی رہے گی یا نہیں۔ کبھی تو اتنا انسان کہ چاند اور سورج کی خبر لاتا ہے، اور ضعیف اتنا کہ 1 منٹ اپنے کو سنبھال نہیں سکتا، بلبلے کی مانند۔ سمندر میں جب بلبلے اٹھتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ بڑے خوشنما کمکمے لگے ہوئے ہیں، اور کمزور وہ بلبلا اتنا کہ ذرا اسے ہوا لگی پانی میں مل کے پانی وہ کچھ تھا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں۔ تو یہی کیفیت انسان کی ہے، تنتنے بھی ہے، غرور بھی ہے، کم کرت بھی ہے، اور بنیاد کچھ بھی نہیں۔ ذرا بیماری ہو وہیں ختم، ذرا تھوڑی سی فکر لگ جائے وہیں بھولنے شروع ہو گئے۔ اللہ بخار کا بھلا کرے، 3 دن میں پتہ چل جاتا ہے آدمی کو کہ میں کیا چیز ہوں۔ 3 دن کے بعد نرم روغن رہتا ہے، اگر 3 دن بخار آ جائے نہ جان رہتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ٹانگیں بھی خالی ہیں، چلا بھی نہیں جاتا۔ تو زمزم تو یہ ہے اور طاقت اتنی ہے۔ تو اس طاقت کے لحاظ سے کیا خبر ہے آدمی کو کہ کب موت کا وقت آ جائے، کوئی پتہ تھوڑا ہی ہوتا ہے انسان کو۔ موت کے لیے نہ بڑھاپا شرط ہے، نہ بیماری شرط ہے، نہ غم و علم شرط ہے، بیٹھے بیٹھے بھی موت آ جاتی ہے، جوان بھی مرتے ہیں، بچے بھی مر جاتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں۔ تو کوئی قید نہیں موت کے لیے، نہ عمر کی، نہ عوارض کی، نہ بیماریوں کی، نہ غم و علم کی، نہ بڑھاپے کی۔ تو یہ اتنی یقینی چیز ہے اور وقت اس کا معین معلوم نہیں، اس واسطے ہر کام کو یہ سمجھ کے کرے آدمی کے معلوم نہیں اس کے بعد نوبت آئے گی کرنے کی یا نہیں۔